بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ سبھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے سے ایک بہت ہی پیاری محفل اور ایک کمیٹی کا آغاز کیا تھا، جس کمیٹی کا نام فیضان مصطفیٰ کمیٹی رکھا گیا تھا، اور اس کمیٹی کے تحت ہر ہفتے یعنی ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ فیس بک سجائی جائے گی. اس کے اندر ثناء تشریف لائیں گے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سمیع اختاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سے ہم آقا علیہ السلام کی شان میں نعت رسول مقبول سنیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں کہ سمیع اختاری ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. یہ تھے ہمارے سمیع بھائی.
جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کری۔ اب انشاءاللہ ایک نعت رسول مقبول میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ ہمارے یہاں جلوہ گر ہے۔ اس میں ایک بہت ہی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے۔ ان سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی توفیق کروں گا۔ اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا کلام۔ کچھ ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، وہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔
آئیے سفر المظفر کا بابرکت مہینہ ہمارے یہاں جلوہ کرے، اس سے متعلق اس کے اندر ایک بہت ہی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک آتا ہے، ان سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت ہی بڑے اللہ کے ولی، بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے مفتی اور بہت ہی بڑی ہستی تھی۔ آپ نے 3 یا 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ 3 یا 4 سال کی عمر میں، آج کے دور میں اتنی عمر کے بچوں کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، اور ہمارے اعلیٰ حضرت جن کا ہم قربان جائیں، انہوں نے 3 سے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ اور آپ کی یہ شان تھی کہ آپ حافظ نہیں تھے، تو ایک دفعہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اس سال تراویح میں پڑھاؤں گا۔ تو وہاں کے کچھ جو لوگ رہنے والے تھے انہوں نے عرض کی حضرت آپ تو حافظ ہیں ہی نہیں، آپ کیسے پڑھائیں گے؟ بولا بس میں پڑھاؤں گا، میں ہی پڑھاؤں گا تراویح۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ حافظ نہیں تھے، اب دیکھیے گا کہ انہوں نے قرآن پاک کس طریقے سے حفظ کیا۔ مغرب سے عشاء کے درمیان جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ لے کے بیٹھتے، پورا سپارہ جو تراویح میں عشاء کے بعد سنانا ہوتا ہے پورا سپارہ پڑھتے، اور ایک دفعہ پڑھنے میں آپ کو یاد ہو جاتا۔ یہ شان تھی ہمارے اعلیٰ حضرت کی۔ اس طرح ہر رمضان، جیسے پہلے رمضان کو پہلا پارہ پڑھا، پہلا یاد ہو گیا، دوسرے کو دوسرا پڑھا، اسی طرح 30 رمضان المبارک کا آپ نے پڑھتے رہے تو آپ کو 30 کے 30 سپارے حفظ ہو گئے۔ یہ شان تھی۔ 30 دن میں نہیں کیا، مغرب سے عشاء کے درمیان 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے 30 گھنٹے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ شان تھی میرے اعلیٰ حضرت کی۔ اور آپ 14 سے 15 سال کی عمر کے درمیان میں مفتی بن گئے تھے۔ آج کے دور میں مفتی بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ 8 سال کا پہلے کورس درس نظامی کا، اس کے بعد 3 سے 4 سال کا کورس تخصص بالفقہ، یعنی جس کے اندر فتاویٰ دینا، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 سے 3 سال کسی اچھے مفتی کی صحبت میں رہنا، 15 سال کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ بنتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ مفتی بن سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آپ کے والد صاحب، آپ اندر ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب کم حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بندہ فتویٰ لے کے آتا ہے، تو آپ کے والد صاحب بولتے ہیں کہ اندر جاؤ، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لکھوا لو۔ آپ کے والد بھی مفتی تھے، لیکن آپ کے والد صاحب نے بولا کہ اندر جاؤ، اور اندر ہے بندہ، اس سے وہ مفتی صاحب ہیں، ان سے فتویٰ لکھوا لو۔ وہ بندہ اندر گیا، ظاہر بات ہے دیکھ کے اس کو کیا لگا، 14 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو حیرانگی ہوئی، تو بولے یہ کیسے مفتی صاحب ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ واپسی باہر آئے گھوم کے، بولے اندر تو کوئی بھی نہیں، اندر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے عرض کی کہ حضرت جو بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہی تو مفتی ہے، وہی تو مفتی ہے۔ آپ دوبارہ پھر اندر گئے، پھر وہ مفتی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس فتویٰ رکھا گیا۔ اب جتنے مفتیوں سے وہ فتویٰ لے کر آئے تھے نا، سب نے وہ فتویٰ بولا تھا صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھتے کے ساتھ ہی بول دیا یہ فتویٰ غلط ہے۔ اب وہ بندہ بولا کہ اعلیٰ آپ کیسے بول سکتے ہیں، یہ تو میں نے اتنے مفتی صاحبوں سے پوچھ کے آپ کے پاس آیا ہوں، سب نے بولا صحیح ہے، آپ بول رہے ہیں غلط ہے۔ آپ نے اس فتوے کو دوبارہ دیا لکھ کے، اور پچھلے تمام جن مفتی صاحب کے پاس سے وہ ہو کے آیا تھا بندہ، ان سب کے بعد وہ دوبارہ کیا اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھایا۔ اب قربان جائیں اس 14 سال کے بچے اعلیٰ حضرت پر، جنہوں نے 14 سال کی عمر پر مفتی بن گئے، فتویٰ دے دیا۔ تمام کے تمام مفتیوں نے کیا، جو جن سے وہ پہلے فتویٰ لے کے آیا تھا بندہ، ان تمام مفتیوں نے بولا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے صحیح دیا۔ یہ شان تھی میرے اعلیٰ حضرت کی۔ انہی کا سفر المظفر کے مہینے میں عرس مبارک آتا ہے، خوب سے خوب ان کو اثار ثواب کیجیے۔
انشاءاللہ ہماری جو اگلی ہفتہ وار محفل ہوگی اس کے اندر بھی انشاءاللہ بیان کا بھی سلسلہ رکھا جائے گا اور نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی. بالکل مختصر سی محفل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.